بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ اس وقت بھارت نے 400 ٹینک جو ہیں وہ سرحد پر باقاعدہ طور پر ڈپلائی کر دیے ہیں، جس کے بعد مختلف سیکٹرز میں جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ چائنا کی جانب سے ایک وارننگ دی گئی ہے، جس کے بعد اب بھارتی فوج کا کیا بنے گا، کچھ غیر معمولی خبریں آ رہی ہیں، کچھ سیٹلائٹ تصاویر آ رہی ہیں بھارتی فوج کی موومنٹ کے حوالے سے۔ اور ناظرین، ایک اور نئی اور اہم خبر ہے، پونے سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج بڑی تعداد میں جو کوسٹل ایریا ہے یعنی سمندری حدود ہے وہاں پہ ڈپلوائے کرنے کے حوالے سے اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی سینٹ سے ایک بڑا دھچکا لگا ہے، اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، معاملات خاصے خوفناک شکل اختیار کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ناظرین کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، پاکستان کو ملٹیپل جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ انگیج کرنے کی اس وقت بھارت کی پلاننگ چل رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ تباہ کن میزائلوں کا تجربہ کیا، جس میں فتح 2 میزائل ہے، ابھی 2 دن پہلے اس کا ہوا۔ اس سے پہلے پاکستان نے تیمور جو میزائل ہے یعنی جو اینٹی شپ میزائل ہے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے پہلے فتح 5 کا ایکسپیریمنٹ ہوا۔ اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ اب نیا ایک نوٹم جو ہے پاکستان نے وہ بھی جاری کیا ہے، 7000 فٹ کی بلندی تک کیا پاکستان فائر کرنے جا رہا ہے۔ یہ کچھ اہم ترین چیزیں تو پاکستان کی جانب سے ناظرین میسج دیے جا رہے ہیں کہ یاد رکھو، پاکستان کے ساتھ اگر الجھنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کس طرح سے پیش آئے گا، پاکستان کی تیاریوں کو دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ ناظرین، خبر یہ آ رہی ہے، کچھ سیٹلائٹ تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ تو اپنی ڈپلائمنٹ شروع کی ہوئی ہے، لیکن چائنا کے بارڈر کے اوپر 400 ٹینک جو ہیں، یہ T-90 ٹینکس ہیں ناظرین، ان کو ڈپلوائے کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو اٹرلی ہے اور دیگر جو اپنی میکنائزڈ ڈویژنز ہیں ان کو بھی موو کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لداخ ایریا کے اندر بھارت جو ہے وہ اپنی اتنے بڑے پیمانے پہ ڈپلائمنٹ کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ سمپل سی ہے کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی چائنا کی جانب سے رد عمل آئے گا۔ چائنا جو پہلے اروناچل پردیش کا جو معاملہ ہے، لداخ کا معاملہ ہے، وہاں پہ ان کے ڈسپیوٹ کافی زیادہ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ جو ایران یہ جو چائنا ہے یہ فوری طور پر رد عمل دے گا، اور رد عمل دیتے ہوئے چائنا کی جانب سے ان علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو 7 سسٹر ریاستیں ہیں انہیں بھی چائنا جو ہے وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ مل کے کاٹ سکتا ہے۔ تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے امریکہ کی ڈپلائمنٹ، بھارت کی جانب سے جو ڈپلائمنٹ کی گئی ہے اس میں چائنا کے بارڈر کے اوپر لداخ اور اروناچل پردیش سیکٹر کے اندر، وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت کو اندازہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا اور کہاں کہاں سے آ سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارتی فوج جو ہے وہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے ساتھ بھی بڑے پیمانے پہ موو ہونا شروع ہوئی ہے۔ پونے سے ایک ویڈیو سامنے آ رہی ہے ناظرین، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج کی بڑی تعداد جو ہے وہ کوسٹل ایریا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سمندری حدود کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی اب بڑے پیمانے پہ ڈپلائمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ دشمن دونوں طرف سے اس وقت اپنے آپ کو سیکیور کر رہا ہے، یعنی چائنا والی سائڈ سے بھی اور بنگلہ دیش والی سائڈ سے بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کرنے کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، بھارت کی اس وقت کوشش یہ ہے کہ وہ اس طرح کا ماحول بنائے کہ بھارت کے اندر جو حالات ہیں ان سے توجہ ہٹا کے مودی جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کے ساتھ کوئی محدود پیمانے پر جنگ چھیڑ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے ساتھ چھڑنے والی کوئی بھی جنگ محدود جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اب کی بار یہ جنگ بڑی شدت اختیار کر سکتی ہے کیونکہ اب پاکستان جو ہے اس نے سپر پاور کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی بنا لیے ہیں، اور اب چائنا نے بھی وارننگ دی ہے بھارت کو کہ اگر بھارت نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو چین کی جانب سے بڑا خوفناک جو رد عمل ہے وہ دیا جائے گا۔ ناظرین، ممکنہ طور پہ DF-17 میزائل جو ہیں وہ بھارت کے یوں سمجھ لیجئے کہ خوفناک تباہی پھیلانے کے لیے چائنا کی جانب سے فائر کیے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اس وقت سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اگر جو حالات ہیں ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو بھارت اس وقت شرارت کے فل موڈ میں ہے۔
پاکستان کے ساتھ بھی اور ساتھ ہی اگر چائنا کی جانب سے رد عمل دیا گیا تو اس کے ساتھ بھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ نہ تو رشیا ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑا ہے، نہ ان کے ساتھ فرانس کھڑا ہوا ہے. ان کے پاس ایئر فورس کا پہلے ہی ایک اسکواڈن جو ہے انہوں نے وہ پورے کا پورا گراؤنڈ کر دیا ہوا ہے ان کے حادثات کی وجہ سے. اب جو فرانس کے ساتھ ان کا رافیل طیاروں کا معاہدہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ ان کو ابھی جو سورس کوڈ ہے وہ دینے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے. دوسری رہی بات امریکہ ان کو F-35 کیوں دے گا، اسی طرح سے جو یورو ٹائفون ہے وہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ یورپ والا کو ایک ہی طیارہ یہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب دوسری طرف ناظرین راجناتھ سنگھ جو ہے وہ بھاگا پہنچا ہے اٹلی، اور اٹلی پہنچ کے اس نے پاکستان کی شکایت لگائی ہے اور کہا ہے جی کہ جو آپ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں یا پھر ان کے ساتھ جو اکوپمنٹ ہے، ملٹری اکوپمنٹ ہے، وہ ان کو نہ دیا جائے کیونکہ وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. یعنی اب راجناتھ سنگھ کی یہ حیثیت اور اوقات رہ گئی ہے کہ راجناتھ سنگھ ممالک کو جا کے تو شکایتیں لگائے گا پاکستان کی کہ اس کو یہ نہ دو، اس کو یہ نہ دو. رشیا کے پاس یہ گئے تھے کہ پاکستان کے F-17 تھنڈر طیاروں کے جو انجنز ہیں وہ ان کو نہ دیے جائیں، تو رشیا نے ان کے تھپڑ مارا تھا منہ پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا اپنا بزنس ہے، ہمیں پتا ہے کہ کس کو دینا ہے یا کس کو نہیں دینا، ہم کسی سے پوچھ کے جو ہے وہ کسی سے تعلقات نہیں بناتے ہیں. تو یہ اس وقت عظیم صورتحال چل رہی ہے. دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلے ناظرین کہ جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ 60 دن ہو چکے ہیں، یعنی آپ کو پتا ہے 45 دن تو جنگ رہی ہے، 40-45 دن. اب جو سینٹ ہے اگر 60 روز سے زیادہ کی جو جنگ ہے اس کی سینٹ کی منظوری درکار ہوتی ہے، لیکن ابھی بار بار جو ہے وہ ریکویسٹ کرنے کے باوجود اجازت نہیں مل رہی، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہے اس جنگ کو ختم سمجھا جائے کیونکہ آج 60واں روز ہے اور اس کی آگے جو ہے وہ اپروول نہیں مل سکی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہے. ٹرمپ جو پلان کر رہے تھے، ٹرمپ نے جو اس وقت جنگ کے حوالے سے نئی پلاننگ کی ہے اس میں بظاہر تو وہ یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ایران کے جزیروں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرف امریکہ کے جو نائب صدر ہیں JD وینس وہ اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ایران کے امریکہ کے ساتھ جنگ میں ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے، جتنے بڑے پیمانے پہ ان کی تباہی ہوئی ہے میزائلز کی، تو ایران کے ساتھ جنگ جو ہے وہ ان کے بالکل بھی مفاد میں نہیں ہوگی کیونکہ ایران کے ساتھ اس وقت بڑی طاقتیں کھڑی ہیں. اس میں روس ہے، چائنا ہے، شمالی کوریا ہے. یہ ان کو میزائلوں کی، بمبس کی کمی نہیں آنے دے گا. ابھی تو وہ اپنا اسٹاک اتنا استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پروڈکشن ہو رہی ہے. ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 100 ڈرون جو ہے وہ پر ڈے پروڈیوس کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات اور حالات جو ہیں وہ کس قدر خوفناک ہو سکتے ہیں جنگ کی صورت میں. اب امریکہ جو ہے وہ نہ آگے بڑھنے جوگا ہے نہ پیچھے ہٹنے جوگا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کو باقاعدہ جو ہے وہ ثالث قرار دیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ پاکستان ہی باقاعدہ ثالث ہے، پاکستان کی بات چیت کرے گا. کیونکہ جب ایران نے رشیا کے ساتھ ملاقات کی اور رشین پریزیڈنٹ نے ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، جس میں ٹرمپ نے کو جب رشیا نے کہا جی کہ جنگ بند کریں تو اس نے کہا جی پہلے آپ جو یوکرائن کی والی جنگ ہے اس کو بند کروائیں نا، پھر بعد میں اس جنگ کی بات کیجیے گا. جس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ پاکستان ہی اب واحد ملک ہے جو دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کروا کے اس معاملے کو ختم کر سکتا ہے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.